اللهم اجعل في قلبي نورا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ۔ ایپیسوڈ 5، محمود غزنوی کے 17 حملے۔ محمود کن کن اوقات میں ہندوستان آیا، اس نے کن کن مقامات پر حملے کیے اور حملوں کی تعداد کیا تھی، یہ وہ سوالات ہیں جو خاندان غزنی کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کتب تاریخ کے بیانات اس باب میں ایسے پیچیدہ اور اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ آج موجودہ فنی تنقید کے لحاظ سے ان پر اعتنا کر کے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کو روشنی میں لے آنا سخت دشوار ہو گیا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر متعدد حملے کیے، یہ بھی غلط نہیں کہ مختلف مقامات پر اس نے طاقت کی، لیکن جس وقت یہ جستجو کی جاتی ہے کہ وہ مقامات اس وقت ہندوستان کے کس حصے میں پائی جاتی تھی اور اب بھی وہ موجود ہے یا نہیں، تو بہت سی دقتیں رونما ہو جاتی ہیں اور اصل واقعات و مقامات کا سراغ مشکل ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ ان حملوں سے محمود کا اصل مقصد دینی توسیع و تبلیغ ہے یا محض دنیاوی فوائد۔ عام طور سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ محمود نے کل 12 حملے کیے تھے اور اس تعین کے لیے سب سے بڑی سند طبقات اکبری کی پیش کی جاتی ہے، لیکن لطف یہ ہے کہ ملا نظام الدین احمد نے باوجود تعین شمار کے جہاں ان حملوں کی تفصیل بیان کی ہے تو وہ کسی طرح 16 سے کم نہیں ہوتے۔ بہرحال ضرورت یہ ہے کہ شروع سے ان حملوں کا استقصاء کرنے کے بعد معلوم کیا جائے کہ ان کی اصل تعداد کیا تھی۔ پہلا حملہ نظام الدین احمد اور فرشتہ نے ظاہر کیا ہے کہ 390 ہجری میں محمود ہندوستان کی طرف بڑھا اور بہت سے مقامات پر قبضہ کر کے وہاں اپنے عامل چھوڑ کر غزنی واپس آیا۔ اس حملے کا ذکر صرف انہی 2 مورخوں نے کیا ہے، تاریخ یمینی میں اس کا کوئی حال درج نہیں ہوا، لیکن اس حملے کے غیر ممکن الوقوع ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ تاریخ یمینی سے ثابت ہے کہ محمود کے باپ سبکتگین نے علاوہ قزدار اور لمغان کے 3 حملوں کے جن کا بیان صراحت سے کیا گیا ہے اور بھی متعدد حملے ہندوستان پر کیے، اور پھر اس وقت بھی جبکہ عنان حکومت الپتگین کے ہاتھ میں تھی، یہ دریائے چناب کے ایک ساحلی مقام پر سہدرا تک بڑھ کر طاقت کر چکا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ جب اس حقیقت پر غور کیا جاتا ہے کہ محمود کی زندگی شروع ہی سے ان محاربانہ منظر کی عادی تھی اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ محمود کی زندگی شروع ہی سے ان محاربانہ منظر کی عادی تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ہندوستان کی آبادی زابلستان کے سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ تخت نشینی کے بعد 3 سال تک ہندوستان کی طرف توجہ نہ کرتا، جبکہ گزشتہ تجربات سے اس ملک پر قبضہ کرنا زیادہ آسان ثابت کر دیا تھا۔ محمود 386 ہجری میں تخت نشین ہوا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے اسے اپنے استحکام اور انتظام سلطنت کی طرف سے فرصت نہ ملی ہوگی کہ وہ دوسرے ممالک کی طرف دستے آزار دراز کرتا، لیکن 3 سال کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اندرون ملک کے تمام معاملات طے نہ کر چکتا۔ اس لیے ملا نظام الدین اور فرشتے کا بیان اس حملے کے متعلق جو تخت نشینی کے 3 سال بعد وقوع پذیر ہوا تھا بالکل قرین قیاس ہے اور اسے باور نہ کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ تاریخ یمینی کا مصنف دربار محمود سے وابستہ تھا اور اس کی کتاب خاندان غزنی کی نہایت معتبر تاریخ سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ وہ کسی حملے میں محمود کے ساتھ نہیں گیا تھا، جس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ جغرافیہ ہندوستان کے متعلق اس کے اکثر بیانات غیر صحیح ہیں اور اسے ہند کے کسی مقام کا صحیح جائے وقوع معلوم نہ تھا۔ لطف یہ ہے کہ اس نے لاہور اور دہلی جیسے مشہور مقامات کا بھی ذکر نہیں کیا، اور سوائے لفظ رائے کے کسی ہندی نام یا لفظ کا استعمال بھی اس تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔ یہی حال سن و تاریخ کا ہے، اس لیے اتبا مصنف کی فروگزاشت پر یقین کر کے اس حملے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ طبقات اکبری کی صحت میں مشکل سے کسی مشرق یا مغربی مورخ کا انکار ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس حملے کا ذکر نہایت مجمل کیا گیا ہے اور کوئی تعین مقام نہیں کیا گیا، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طاقت صرف سرحدی مقامات پر تھی اور اندرون ملک میں پیش قدمی نہیں کی گئی۔
دوسرا حملہ پشاور اور وہند پر ہوا تھا۔ شوال 391 ہجری میں محمود غزنوی غزنی سے روانہ ہوا اور 8 محرم 392 ہجری کو پشاور میں ایک سخت جنگ ہوئی جس میں جے پال مع اپنے 15 سرداروں کے گرفتار ہو گیا۔ بعد کے مورخین کا بیان ہے کہ جنگ پشاور کے بعد وہ بھٹنڈا آیا اور یہاں کا محاصرہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعی محمود بھٹنڈا تک آیا تھا یا نہیں، اور اگر وہ مقام بھٹنڈا نہیں تو کون سا تھا؟ مسٹر الفنسٹین کا بیان ہے کہ بھٹنڈا دریائے ستلج سے آگے واقع ہے اور غالباً اس عہد میں یہ کوئی اہم مقام رہا ہوگا۔ کرنل ٹاٹ کی رائے ہے کہ راجہ لاہور بھٹنڈا میں بھی رہا کرتا تھا۔ اگر محمود واقعی بھٹنڈا آیا تو ظاہر ہے کہ اسے پنجاب کے پانچوں دریا عبور کرنے پڑے ہوں گے، اور اس اشکال کے رفع کرنے کے لیے مسٹر الفنسٹین نے یہ تعویل کی ہے کہ چونکہ جنگ پشاور 27 نومبر کو ہوئی تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ محمود بھٹنڈا آخر ایام میں سرما میں پہنچا ہوگا، اور اس زمانے میں ہرچند یہ تمام دریا پایاب نہیں ہوتے، تاہم پانی خشک ہونے کی وجہ سے سواروں کے لیے زیادہ دشوار گزار بھی نہیں رہتے۔ طبقات اکبری میں بھی بھٹنڈا تحریر ہے، اور فرشتے نے تو یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ راجہ جے پال یہیں رہا کرتا تھا، کیونکہ یہاں سے وہ مسلمانوں کے حملے کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ فرشتہ کی یہ دلیل جیسی کمزور ہے ظاہر ہے، کیونکہ بھٹنڈا پنجاب کا بعید ترین مشرقی مقام ہے، اور یہاں رہ کر کبھی مسلمانوں کا مقابلہ آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس وقت درمیان میں حملہ روکنے کے لیے 5 دریا موجود تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مقام کے تعین میں سب سے پہلے غلطی طبقات اکبری کے مصنف سے ہوئی، اور پھر اس سے فرشتہ نے اخذ کر کے تمام بات کی کتب تاریخی میں پھیلا دی۔ تاریخ یمینی میں اس مقام کا نام بہند یا وہند تحریر کیا گیا ہے، اور ابن اسیر نے بھی وہند لکھا ہے، اور وہند دریائے سندھ کے مغربی ساحل پر پشاور سے صرف 3 منزل کے فاصلے پر واقع تھا، اور مشرقی علاقہ قندھار کا حصہ مقام ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا تھا۔ چنانچہ البیرونی، بیہقی اور ابو الفدا نے بھی اس مقام کا ذکر کیا ہے، اور اب بھی یہ مقام موجود ہے، اور وہاں کے لوگ عام طور سے اسے ہووند کہتے ہیں۔ تیسرا حملہ 395 ہجری میں بھیرا پر تیسرا حملہ ہوا تھا، جسے عام طور سے مورخین نے بھاٹیا، بھٹیا اور بھٹنا تحریر کیا ہے۔ برگز نے تاریخ فرشتہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس مقام کے تعین سے معذوری ظاہر کی ہے۔ مسٹر الفنسٹین نے ظاہر کیا ہے کہ یہ مقام صوبہ لاہور کے ماتحت ملتان کے جنوب میں واقع تھا، اور برڈ نے اسے بھٹنیر سے تعبیر کیا ہے، جو صحرائے بیکانیر کے انتہائی شمال میں واقع ہے، جس پر گسٹال نے بہاول پور سمجھا ہے۔ فرشتہ نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی حدود ملتان سے گزر کر بھاٹیا پہنچا، اور یہاں کا راجہ لاہور کے راجہ سے مختلف تھا، لیکن دوسری جگہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ سلطنت لاہور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، اور یہاں کا راجہ دریائے سندھ کے ساحل پر ایک جنگل میں چھپ گیا تھا۔ اتبا کا بیان ہے کہ محمود دریائے سندھ کو عبور کر کے بھاٹیا پہنچا، اور یہاں کے راجہ نے بھاگ کر کسی پہاڑ میں پناہ لے لی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نام کے پڑھنے میں مورخین نے غلطی کی ہے۔ اصل نام اس کا بھیرا ہے، جو دریائے جہلم کے بائیں ساحل پر کوہستان نمک کے نیچے واقع ہے، اور اب بھی وہاں کے کھنڈر اس کی قدامت کا پتہ دیتے ہیں۔ خلاصہ تواریخ میں بھیرا ہی لکھا ہے، اور مسٹر ڈو نے تاریخ فرشتہ کے جس نسخے سے ترجمہ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ہرچند محمود نے بھاٹیا کا قصد کیا تھا، لیکن وہ اتفاق سے شہر تھیرا پہنچ گیا، اور تھیرا کو بھیرا بھی کہا جاتا ہوگا۔ چوتھا حملہ ملتان پر۔ چوتھا حملہ 396 ہجری میں ملتان پر ہوا۔ ابن اسیر اور مصنف حبیب الیسر نے بھاٹیا اور ملتان کا محاصرہ ایک ہی سال میں ظاہر کیا ہے، لیکن یمینی کے بیان سے واضح ہے کہ اس جدید حملہ ملتان کے لیے خاص تیاریاں علیحدہ کی گئی تھیں۔ اس زمانے میں ملتان کا گورنر ابو المفتوح یا ابو الفتح تھا۔ یہ بت پرست تو نہیں تھا، لیکن کرامتیوں میں سے تھا۔ البرونی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حملے سے قبل ملتان پر کرامتہ کی حکومت تھی، اور انہوں نے خلفائے بنو امیہ کی عہد کی بنی ہوئی مسجد کو بند کر دیا تھا۔ محمود غزنوی نے کرامتہ کا استحصال کیا تو یہ مسجد پھر کھولی گئی اور لوگ نماز پڑھنے لگے۔ سوائے طبقات اکبری اور خلاصہ تواریخ کے دیگر کتب خانے میں کرامتہ کے بجائے ملاحدہ لکھا گیا ہے۔ چونکہ ملاحدہ ایک عام لفظ ہے جس میں کرامتہ بھی داخل ہیں،
اور ہر چند مورخین ماں بعد نے صرف اسماعیلیہ طبقے کو ملاحدہ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے یہ امر متفقہ طور سے ثابت ہو سکتا ہے کہ حملہ ملتان کے وقت یہاں قرامطہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار ابو الفتح تھا۔ ابن اسیر، میر خوند اور حیدر رازی کا بیان ہے کہ اس کا نام داؤد تھا، اور شیخ حمید لودھی کا، جس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ اس نے امیر سبکتگین کی اطاعت اختیار کر لی تھی، وہ اس کا پوتا تھا۔ اس نے راجہ اننت پال کو اپنی مدد کے لیے بلوایا اور محمود کا مقابلہ کیا۔ محمود نے پشاور کے قریب اننت پال کو شکست دے کر سہدرا یعنی دریائے چیناب کے ایک ساحلی مقام تک پہنچا دیا تھا اور پھر یہاں سے بھیرا ہوتا ہوا ملتان پہنچا۔ ابن اسیر، میر خوند اور حیدر رازی کا بیان ہے کہ داؤد بھاگ کر سراندیب چلا گیا، لیکن عبدی کہتا ہے کہ وہاں سے 2 کروڑ درہم جرمانہ وصول کیا گیا، اور فرشتہ نے لکھا ہے کہ 20,000 دینار خراج مقرر کر کے آئندہ کے لیے قرامتی عقائد سے توبہ لی گئی، اور اگر انصری کے شاعرانہ مبالغے کو صحیح سمجھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس حملے میں محمود نے 200 قلعے فتح کیے ہوں گے۔ 5واں حملہ نواسہ شاہ کے خلاف۔ 5واں حملہ 398 ہجری میں نواسہ شاہ کے خلاف عمل میں آیا۔ محمود اپنے چوتھے حملے یعنی فتح ملتان سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایلق خان نے ملک غزنی پر حملہ کر دیا۔ محمود یہ خبر سن کر غزنی واپس گیا اور ہندوستان کے مقبوضات سیوک پال یا بقول فرشتہ سکھ پال کے اس کے سپرد کر دیا۔ سکھ پال یا سکھ پال کو پشاور میں ابو علی سنجری نے قید کر کے مسلمان کر لیا تھا، اور اسی بنا پر محمود اسے اپنا قائم مقام بنا گیا۔ لیکن جب ایلق خان کے مقابلے سے فارغ ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ سکھ پال مرتد ہو گیا ہے، اس لیے اس نے پھر ہندوستان کا قصد کیا اور سکھ پال سے 4 لاکھ درہم تاوان لے کر قید کر لیا۔ ڈاکٹر برڈ اس مہم سے انکار کرتے ہوئے حملہ ملتان ہی میں اسے شامل کرتے ہیں، لیکن ابدی، مری خوند، خوند میر اور فرشتہ نے صراحتاً اس حملے کا الگ ذکر کیا ہے، اس لیے انکار کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ ڈاکٹر برڈ نے ایک دلیل اور یہ بھی پیش کی ہے کہ نواسہ شاہ جو ابو الفتح کو کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ شیخ حمید لودھی کا نواسہ تھا اور ابو الفتح حملہ ملتان میں ہی مغلوب ہوا تھا، لیکن اس دلیل کی کمزوری اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ نواسہ شاہ پھر بت پرستی کرنے لگا تھا، اس لیے محمود نے حملہ کیا۔ اگر نواسہ شاہ سے ابو الفتح مراد ہوا تو اس سے متعلق یہ فقرہ بیکار ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ اسلام سے پھرتا تو کرامتی ہو جاتا جیسا کہ وہ پہلے تھا، نہ کہ بت پرستی کرنے لگتا۔ پھر یہ کیا ضروری ہے کہ صرف ابو الفتح کو نواسہ شاہ کہا جائے؟ ممکن ہے کہ سکھ پال کو بھی نواسہ شاہ کہتے ہوں، کیونکہ وہ راجہ جے پال کا نواسہ تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد سکھ پال کا نام رکھا گیا ہوگا، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے آب سہارا، آب سارا لکھا ہے اور بعض نے زاب شاہ۔ بہرحال اسلام لانے کے بعد اس کا نام جو کچھ بھی رکھا گیا ہو، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ وہ جے پال کا نواسہ تھا۔ پھر اتبا لکھتا ہے، بھیم پال یعنی جے پال کے پوتے نے اس بات کی شکایت کی تھی کہ میرا چچا بجبر مسلمان کیا گیا ہے۔ شاہ کا خطاب ممکن ہے خود محمود نے دیا ہوگا۔ چھٹا حملہ نگر کوٹ پر۔ چھٹا حملہ 399 ہجری میں نگر کوٹ پر کیا گیا تھا، اور اس حملے کے ابتدائی واقعات یمینی، حبیب الیسر اور تاریخ فرشتہ میں کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم یہاں فرشتے سے اس کے واقعات مختصر طور پر بیان کرتے ہیں اور پھر اس پر تنقید کرتے ہیں۔ 399 ہجری میں محمود غزنوی نے اننت پال کو سزا دینے کے لیے، جس نے کہ حملہ ملتان کے وقت سخت مخالفت کا اظہار کیا تھا، افواج فراہم کر لی تھیں۔ اننت پال نے اجین، گوالیار، کلنجر، قنوج، دہلی اور اجمیر کے ہندو راجاؤں کو اپنا شریک کر لیا اور بڑی فوج کے ساتھ پنجاب کی طرف بڑھا۔ کھگروں کی جماعت بھی ہندوؤں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں نہ صرف ہندو راجاؤں نے اپنی ساری قوت صرف کر دی، بلکہ ان کی عورتوں نے بھی زیور بیچ بیچ کر اپنی فوجوں کی اعانت میں بہت بڑا حصہ لیا تھا۔ صحرائے پشاور اس یادگار جنگ کے لیے منتخب کیا گیا اور 40 دن کی تیاریوں کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ محمود کی قلیل فوج ہندوؤں کے اس بحر ذخار سے بمشکل جانبر ہو سکتی، لیکن اتفاق سے اننت پال کا ہاتھی تیروں کی بارش کے شعلوں سے ڈر کر بھاگا، اور اس طرح تمام ہندو سپاہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور 30 ہاتھیوں کے علاوہ
اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نگرکوٹ روانہ ہوا، جس کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ 3 دن کے محاصرے کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہوا اور بے انداز دولت ہاتھ آئی۔ مسٹر ایلیٹ کی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ بھی غالباً دریائے سندھ یا دریائے دہند کے قریب ہوئی ہوگی، کیونکہ پشاور مسلمانوں کے قبضے میں پہلے سے موجود تھا اور اس صحرا میں جن کا ہونا قرین قیاس نہیں ہے۔ یقیناً محمود نے اپنے ملک کے حدود سے آگے بڑھ کر یہ جنگ کی ہوگی جو جارحانہ اقدام کے لیے ضروری ہے۔ رہا گھگروں کا شریک ہونا، سو یہ بھی بالکل قرین قیاس ہے، لیکن ڈاکٹر برٹ کا یہ خیال ہے کہ کھکر قوم موجودہ جاٹوں کے مورث اعلیٰ تھی، کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ فتح نگرکوٹ کے متعلق تمام مورخین کا اتفاق ہے اور یہ وہی مقام ہے جسے اب کوٹ کا نگڑا کہتے ہیں۔ قصبہ بھیم جو قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اس جگہ تھا جہاں اب بھون آباد ہے۔ ڈاکٹر برٹ نے بیان کیا ہے کہ اگر فرشتے کا یہ بیان صحیح ہے کہ محمود جنگ پشاور سے فارغ ہو کر نگرکوٹ گیا تھا، تو یقیناً یہ 400 ہجری کا واقعہ ہوگا، جیسا کہ طبقات اکبری اور حبیب الیسر سے ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ محمود موسم بہار میں غزنی سے روانہ ہوا تھا اور 3-4 ماہ پشاور میں ہی صرف ہو گئی تھی، اس لیے اس کے بعد بارش کا زمانہ شروع ہو گیا ہوگا اور پھر دوسرے سال کے موسم بہار میں نگرکوٹ کا قصد کیا ہوگا۔ اول تو طبقات اکبری اور حبیب الیسر سے 7واں حملہ نارائن کا۔ 7واں حملہ 400 ہجری میں نارائن کا ہے۔ طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ میں اس حملے کا ذکر نہیں ہے۔ یمینی روضۃ الصفا اور حبیب الیسر میں اس کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمود غزنوی نارائن کی طرف کوچ کر کے وسط ہند تک پہنچ گیا تھا اور بہت سے سرداروں کو اپنا مطیع بنا کر اور کثیر مال غنیمت حاصل کر کے غزنی واپس گیا۔ اس حملے کے متعلق سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ نارائن کس جگہ پر واقع تھا اور اب وہ کہاں پایا جاتا ہے۔ مسٹر ایلیٹ نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نارائن سے مراد نہل نیواڑا ہے، جو گجرات کا صدر مقام تھا، لیکن جنرل لینتھکم نے اپنی رپورٹ آثار قدیمہ میں اس کی تردید کر کے ابو ریحان بیرونی اور ایک چینی سیاح کے بیان سے ثابت کر دیا ہے کہ اس سے مراد موجودہ نارائن پور، بیرات یا ویرات کا صدر مقام ہے۔ 8واں حملہ ملتان کا۔ 8واں حملہ 401 ہجری میں ملتان پر کیا گیا تھا۔ اس حملے کا ذکر یمینی روضۃ الصفا اور حبیب الیسر میں نہیں ہے۔ صاحب طبقات اکبری اور فرشتے نے اس کا ذکر کیا ہے۔ 401 ہجری میں فتح غور کے بعد محمود غزنوی ملتان آیا اور بہت سے قرامتہ اور ملاحدہ کو تحقیق کر کے ابو الفتح داؤد بن نصیر کو قتل کر دیا گیا اور پھر اسے قلعہ غور میں بھیج دیا گیا۔ 9واں حملہ نندیانہ کا۔ 9واں حملہ 430 ہجری میں نندیانہ یا ناردین پر ہوا تھا۔ اس مقام کا نام ابن اسیر یمینی اور حبیب الیسر نے ناردین ظاہر کیا ہے اور نظام الدین احمد اور فرشتے نے قلعہ نندو تحریر کیا ہے۔ فرشتے نے اس سے قبل 402 ہجری میں حملہ تھانے سر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یمینی نے اس کا ذکر مہم ناردین کے بعد کیا ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ 8ویں اور 9ویں حملے کے درمیان 3 سال کا فصل ہے۔ اس اثنا میں محمود نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ محمود اور اننت پال کے درمیان معاہدہ صلح ہو گیا تھا۔ جب 404 ہجری میں اننت پال کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا فرمانروائے لاہور ہوا، جیسا کہ فرشتہ کے بیان سے ظاہر ہے، تو محمود نے ہندوستان کی طرف توجہ کی۔ یمینی جس نے مفصل حال اس حملے کا بیان کیا ہے، 404 ہجری میں اس کا وقوع ظاہر کرتا ہے اور تمام مورخین اس رائے سے متفق ہیں۔ اس حملے کے مجمل واقعات یہ ہیں کہ موسم خزاں کا اختتام تھا کہ محمود غزنوی لشکر گراں کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ اتفاق سے سرحد ہندوستان کے قریب آ کر سخت برف باری ہوئی اور بمشکل تمام 2 ماہ میں ویران جنگلوں اور عمیق دریاؤں کو طے کر کے قلعہ ناردین پر پہنچا، جو کوہ بالانات پر واقع ہے۔ یہاں کا حاکم بقول یمینی نیڈر بھیم تھا اور طبقات اکبری میں اس کا نام پور جے پال لکھا ہے۔ بہرحال جب محمود غزنوی نے اس قلعے کا محاصرہ کیا تو وہ درۂ کشمیر میں بھاگ گیا۔ محمود قلعے کے اندر داخل ہوا اور ساروخ کو یہاں کا گورنر مقرر کر کے خود جے پال کے تعاقب میں درۂ کشمیر کی طرف چلا، لیکن وہ یہاں سے بھی بھاگ گیا اور محمود کو کثرت سے غلام دستیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہ غزنی واپس گیا۔ 10واں حملہ تھانے سر کا۔
10واں حملہ 405 ہجری میں تھانے سر پر کیا گیا۔ حبیب الیسر میں اس حملے کا بھی وہی سال یعنی 404 ہجری تحریر کیا ہے جو 90 حملے کا ظاہر کرتا ہے۔ روزۃ الصفا میں 405 تحریر ہے۔ یمینی نے حملہ بالانات کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، لیکن درمیان میں واپسی غزنی کا حال اس نے بیان نہیں کیا۔ لیکن اس سے یہ خیال کرنا کہ محمود قلعہ بالانات فتح کر کے سیدھا تھانے سر کی طرف آیا صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ موسم بارش کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے معذور تھا۔ تاریخ الفی نے اس حملے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہم فرشتے سے یہاں مختصر واقعات اس حملے کے بیان کرتے ہیں۔ محمود غزنوی کو معلوم ہوا تھا کہ تھانے سر میں ایک بڑا زبردست مندر ہے اور وہاں بہت بت پائے جاتے ہیں، اس لیے محمود غزنوی نے پھر ہندوستان کا قصد کیا۔ راستے میں راجہ اننت پال کا ملک بھی پڑتا تھا جس سے صلح ہو چکی تھی، اس لیے محمود نے اسے اپنے ارادے سے اطلاع دی تاکہ فوج کے گزرتے وقت اس کے ملک کو نقصان نہ پہنچے اور وہ اپنا انتظام کر لے۔ راجہ اننت پال نے اپنی سلطنت میں احکام نافذ کر دیے کہ جس وقت عسکر سلطانی گزرے اس کے قیام اور آرام کا بندوبست کیا جائے، لیکن اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو 2000 گھوڑے بطور تحفے لے کر محمود غزنوی کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ تھانے سر کا مندر ہندوؤں کا بہت مقدس مقام ہے، اس لیے اگر وہ اسے تباہ نہ کرے جیسا کہ نگر کوٹ میں احتراز کیا گیا تھا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو خراج وہاں کا مقرر کیا جائے ہر سال غزنی پہنچتا رہے گا، اور علاوہ اس کے میں خود بھی 50 ہاتھی ماں کثیر زر و جواہرات کے پیش کروں گا۔ محمود نے اس درخواست کو نہیں مانا اور راجہ دہلی نے تمام راجاؤں کو اطلاع دے کر حملہ روکنے کی تدابیر شروع کر دیں، لیکن وہ ابھی تدابیر میں ہی مصروف تھا کہ محمود غزنوی یلغار کرتا ہوا تھانے سر پہنچ گیا اور جو کچھ اس نے ارادہ کیا تھا اسے کر گزرا۔ اس کے بعد محمود نے دہلی پر حملہ کرنے کا عزم کیا، لیکن عمرا نے مشورہ نہیں دیا اور محمود غزنوی واپس چلا گیا۔ یمینی اور اس کے عہد کی دوسری تاریخوں میں عزم دہلی کا ذکر نہیں ہے، اور فرشتے کا مجروح بیان اس باب میں قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ یمینی نے اس حملے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محمود غزنوی ایک لقودق صحرا سے گزرا جس میں نام کو کہیں پانی نہ تھا اور تھانے سر پہنچا تھا۔ اس کے نیچے ایک ندی جاری تھی جس کی تہ میں بڑے بڑے پتھر پائے جاتے تھے اور ساحل سخت سنگلاخ اور بلند تھے۔ محمود اس ندی پر اس جگہ پہنچا جہاں وہ ایک کوہستانی درے سے نکلتی ہے۔ اگر اس حصہ ملک کی جغرافیائی حیثیت وہی تسلیم کی جائے جو یمینی نے ظاہر کی ہے تو تھانے سر کی مطابقت اس سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر محمود غزنوی ریگستان راجپوتانہ کے بالائی حصے کو عبور کر کے آیا ہوگا تو اسے کوئی دریا اس انداز کا نہ ملا ہوگا، اور اگر یہ دریا ملا جو یقیناً چناب تھا تو پھر صحرا کو عبور کرنا غلط قرار پائے گا۔ چونکہ یمینی خود اس مہم میں شریک نہ تھا، اس لیے اس کا بیان یہاں کی جغرافیہ کے متعلق درست نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اس سے کسی نے غلط بیان کر دیا ہو، اور اس حملے کی وجہ جو فرشتے نے بیان کی ہے وہ بیان ہو چکی ہے۔ اس بیان میں سب سے عجیب بات افیال مسلمانان کا ذکر ہے۔ یونیورسل ہسٹری نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ ان ہاتھیوں کا نام مسلمان اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ نہایت مطیع اور وفادار تھے۔ ڈاکٹر برڈ نے بجائے لفظ مسلمان کے سلیمان لکھا ہے، جامع التواریخ میں بھی مسلمان لکھا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اصل ماخذ میں کتابت کی غلطی سے بعد کے مورخین کو بھی وہی لکھ دینا پڑا۔ ابن اسیر اور ادبا نے بھی انہی ہاتھیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن بجائے مسلمان کے سلیمانی تحریر کیا ہے، اور یہی بیان قابل تسلیم ہے، کیونکہ غالباً سلیمان مراد سیلان سے ہے جو سیلون یا لنکا کا معرب نام ہے، اور سلیمانی ہاتھی سے سیلانی یعنی سیلون کا ہاتھی مراد ہے۔ 11واں حملہ 406 ہجری میں لوہ کوٹ پر کیا گیا تھا۔ اس حملے سے مقصود یہ تھا کہ وہ کشمیر کے اندر داخل ہو جائے، لیکن اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی اور محمود غزنوی صرف لوہ کوٹ تک پہنچ کر واپس آیا۔ یمینی روزۃ الصفا اور حبیب الیسر میں اس حملے کا ذکر نہیں ملتا، صرف تاریخ الفی اور طبقات اکبری اور فرشتے میں کیا گیا ہے۔ طبقات اکبری میں اس مقام کا نام صرف کوٹ ہے اور 407 ہجری تحریر ہے۔ فرشتے نے اس حملے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، 406 ہجری میں محمود غزنوی نے کشمیر کے اندر داخل ہونے کے لیے قلعہ لوہ کوٹ کا محاصرہ کیا جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لحاظ سے مشہور تھا، لیکن اس وقت شدت سے برف باری ہوئی، اس لیے محمود کو محاصرہ اٹھا کر غزنی واپس جانا پڑا۔ واپسی میں وہ راستہ بھول گیا اور ایسے مقام پر پہنچا
جہاں پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ بمشکل تمام اس سے نجات ملی، لیکن اس کی فوج کا بڑا حصہ غرق ہو گیا۔ لوہ کوٹ کہاں تھا اس کا متعین کرنا ذرا مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد وہی جگہ ہو جسے البیرونی اور رشید الدین نے لاہور یا لوہاور سے تعبیر کیا ہے، اور چونکہ انہوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ لوہاور راجاوڑ سے دور نہ تھا جو ہندوستان کی شمالی سرحد پر واقع ہے، اس لیے غالباً لوہ کوٹ سے مراد موجودہ کوٹا ہوگا جہاں اب بھی ایک قدیم قلعہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو محمود غزنوی کی واپسی دریائے پنجال سے ہوئی ہوگی، اور جس پانی میں وہ پھنس گیا تھا وہ دریائے چیناب بھی رہا ہوگا جو میدان میں پھیل کر اب بھی سمندر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ 12واں حملہ قنوج کا۔ 12واں حملہ 409 ہجری میں قنوج و متھرا پر ہوا تھا۔ محمود غزنوی کا یہ حملہ نہایت مشہور ہے اور اکثر مورخین نے اس کے تفصیلی حالات بیان کیے ہیں۔ متقدمین میں عتبہ اور خواندمیر، متاخرین میں نظام الدین احمد اور فرشتہ خاص طور پر قابل لحاظ ہیں، اور سوائے میرخوند کے سب نے 409 ہجری تاریخ حملے کی متعین کی ہے، اور اکثر نے یہی بیان کیا ہے کہ محمود غزنوی موسم بہار میں روانہ ہوا۔ اس موسم بہار پر ڈاکٹر برڈ اور ان کے متبع مسٹر الفنسٹائن نے پھر مورخین ایشیا کو قابل الزام قرار دیا ہے کہ 409 ہجری یا 20 مئی 1018 عیسوی کو شروع ہوا تھا، اس لیے اگر اس نے موسم بہار میں سفر شروع کیا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ 408 ہجری ہی رہا ہوگا۔ لیکن ہم نے چھٹے حملے کے ذکر میں ڈاکٹر برڈ کی اس غلطی کو ظاہر کر دیا ہے کہ موسم بہار کے سمجھنے میں مغربی مورخین صحت و حقیقت سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے کہ ہندوستان کا موسم بہار بارش کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عتبہ کا بیان ہے کہ محمود غزنوی نے 4 رجب 409 ہجری یعنی دسمبر 1018 عیسوی میں دریائے جمن کو عبور کیا، اور شعبان یعنی جنوری 1019 عیسوی میں وہ قنوج پہنچا، اور چونکہ یہ سارا سفر 3 ماہ کا تھا اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں غزنی سے چلا گیا ہوگا، اور سارا موسم سرما جنگ جاری رکھنے کے لیے اس کے واسطے کافی تھی۔ مسٹر ایلفنسٹائن نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اس حملے میں محمود غزنوی کا راستہ جو متعین کیا گیا ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ پہلے قنوج جانا بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد میرٹھ اور پھر متھرا۔ یہ اعتراض مسٹر ایلفنسٹائن کا محض فرشتے کے بیان پر وارد ہو سکتا ہے، جو یقیناً قابل وثوق نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ ہندوستان کے جغرافیہ سے آگاہ نہ تھا۔ عتبہ نے جو راستہ بیان کیا ہے وہ بالکل صاف ہے، اور معلوم نہیں فرشتے نے کیوں اس سے انحراف کیا۔ حملے کی تفصیل۔ محمود نے حدود کشمیر کو ہمالیہ کے نشیبی سلسلے کوہستان کے نیچے نیچے طے کر کے جمنا کو عبور کیا تھا، اور پھر برن پر قبضہ کیا جو بلند شہر کا قدیم نام ہے، اور جس کو بعض مورخین نے اپنی غلطی سے میرٹھ سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے قلعہ کلچند فتح کیا جسے موجودہ مہابند سمجھنا چاہیے۔ یہاں اس نے جمنا کو عبور کیا اور متھرا پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پھر جمنا کو طے کر کے قنوج گیا، اور اس کے 7 قلعے جن کے کھنڈرات اب بھی نظر آتے ہیں اسے فتح کیے گئے۔ اس کے بعد وہ منج گیا جو دریائے پانڈو پر کاٹپور سے 10 میل جنوب کی طرف واقع تھا، اور جس کا قدیم ترین نام منجھاون یا منڈھاون تھا۔ اس کے کھنڈرات اس وقت بھی موجود ہیں۔ یہ جگہ قنوجی برہمنوں کا صدر مقام تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ چندل بھور کے قلعے پر پہنچا جو اصلی میں ساحل گنگ پر ضلع فتح پور سے 10 میل شمال مشرق تعمیر کیا گیا ہے۔ اسنی اب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن پہلے یہ بڑا شہر تھا اور اسونی کمار نے اپنے نام سے آباد کرایا تھا۔ پھر 25 شعبان کو سروا یا سروا پر قابض ہونے کے بعد، جس سے مراد یا تو سیون راہی جو دریائے کین پر کالنجر اور باندہ کے درمیان میں واقع ہے، یا سر سواڈھ جو کونچ کے قریب پانہج پر نظر آتا ہے، وہ چندر رائے کی جائے پناہ پر پہاڑیوں میں پہنچ گیا تھا۔ عتبہ کے اس بیان سے جو راستہ محمود غزنوی کا متعین ہوتا ہے وہ بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ صاحب روضۃ الصفا نے بھی یہی ترتیب قائم رکھی ہے، البتہ اس نے بعض مقامات کے نام چھوڑ دیے ہیں۔ چنانچہ اس کا بیان ہے کہ محمود غزنوی نواح کشمیر سے گزر کر وہاں پہنچا تھا، اور یہاں سے فارغ ہو کر وہ قنوج پہنچا، اور پھر گنج جو اکثر نسخوں میں مسیح لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے قلعہ چندپال کا محاصرہ کیا اور پھر چندر رائے کے تعاقب میں مصروف ہوا۔ حبیب الیسر کا بیان یہ بھی ہے کہ سوائے اس کے کہ اس میں قنوج کے بعد کسی اور مقام کا ذکر نہیں پایا جاتا، نظام الدین احمد اور فرشتے نے اس ترتیب کو بدل دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
محمود پہلے قنوج گیا، پھر برن آیا اور اس کے بعد مہابن اور متھرا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں دوسرا اہم مسئلہ ہندو راجاؤں کے ناموں کا ہے۔ اتبا نے قنوج کے فرما رواں کا نام رائے جے پال اور پورو جے پال تحریر کیا ہے۔ اس سے مراد وہی جے پال ہے جو فرما روائے لاہور میں تھا۔ میرخوند نے بھی اسے جے پال ظاہر کیا ہے اور البیرونی نے نروجن پال، نظام الدین احمد اور فرشتے نے اسے کورا اور برگز سے اور فرشتے کے ترجمے میں گور رائے تحریر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کور غلطی سے تحریر ہو گیا ہو اور اصل میں یہ پور رہا ہوگا جو کنور کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر برڈ نے کنور کی یہ تعویل کی ہے کہ وہ ایک راجپوت جماعت کا نام تھا اور ممکن ہے اس وجہ سے اس راجا کا نام رکھ دیا گیا ہو، لیکن یہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ کنور کسی راجپوت جماعت کا نام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ 13ویں حملے میں ظاہر کیا گیا ہے کہ پور جے پال دریائے گنگ کی دوسری جانب بھی ایک حصہ ملک پر قابض تھا، یا اگر قابض نہ تھا تو کم از کم اس کا اقتدار ضرور وہاں قائم تھا۔ اس لیے بالکل ممکن ہے کہ قنوج پر حملے کے وقت وہ اپنے لڑکے بھیم پال کی شادی کرنے کی غرض سے یا محمود غزنوی کے آئے دن کے حملوں سے ڈر کر لاہور کو چھوڑ کر قنوج کی طرف بھاگ آیا ہو۔ جنگ راہب 13واں حملہ 412 ہجری میں ہوا تھا، اسے جنگ راہب بھی کہتے ہیں۔ اتبا نے کوئی سن اس حملے کا تحریر نہیں کیا۔ نظام الدین احمد نے 410 ہجری اور فرشتے نے 412 ہجری بیان کیا ہے اور یہی تاریخ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس حملے کے مختصر واقعات طبقات اکبری سے اخذ کر کے ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ جب سلطان محمود غزنوی نے یہ سنا کہ ایک راجا نے جس کا نام نندا تھا قنوج کے راجا کو صرف اس وجہ سے مار ڈالا کہ اس نے محمود غزنوی کی اطاعت اختیار کر لی تھی، تو وہ اس کے ملک پر حملہ کرنے کے لیے 410 ہجری میں روانہ ہوا۔ جب وہ جمنا کے ساحل پر پہنچا تو پور جے پال جو نندا کی مدد کے لیے آیا تھا وہ مقابلے پر سامنے آیا۔ چونکہ درمیان میں عمیق دریا حائل تھا، اس لیے محمود غزنوی اسے عبور کرنے کی فکر میں تھا کہ اس کے 8 آدمیوں نے دفتن اس دریا کو طے کر لیا اور پور جے پال کی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد یہی 8 آدمی اور آگے بڑھ کر شہر باری تک پہنچ گئے جو قریب ہی واقع تھا اور یہاں لوٹ مارنا شروع کر دی۔ اس کے بعد محمود نندا کے ملک میں پہنچا جہاں ایک کثیر فوج اس کے مقابلے کے لیے جمع تھی۔ محمود نے پہلے اسلام کی طرف دعوت دی لیکن نندا نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد محمود نے ایک بلندی سے دشمن کی فوج کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اور خدا سے اپنی کامیابی کی دعا کی۔ رات کو نندا خدا جانے کس خوف سے مغلوب ہو کر بھاگ گیا اور دوسرے دن محمود غزنوی کو بغیر جنگ کیے ہوئے فتح حاصل ہو گئی۔ اتبا نے اس جنگ کی وجہ ساحل راہب بتائی ہے اور دریائے راہب کے متعلق البیرونی لکھتا ہے کہ وہ گنگا کی دوسری جانب بہتا تھا، اس لیے راہب کو رام گنگا ماننا پڑے گا۔ 14واں حملہ لوہکوٹ اور لاہور پر 313 ہجری میں قیرات، نور، لوہکوٹ اور لاہور پر محمود غزنوی کا 14واں حملہ ہوا تھا۔ چونکہ اتبا کی تاریخ یمینی اس سے قبل ختم ہو چکی تھی اس لیے اس میں اس حملے کا ذکر نہیں ملتا۔ طبقات اکبری سے اس حملے کے مختصر واقعات یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ محمود غزنوی کو معلوم ہوا کہ درہ قیرات میں کثرت سے بت پرستی کا رواج ہے اور بعض قلعے وہاں بہت مضبوط ہیں، اس لیے محمود غزنوی نے فراہمی افواج کا حکم دیا اور بہت سے نجار، لوہار اور سنگ تراش لے کر وہاں سے چلا۔ اس نے سب سے پہلے قیرات پر حملہ کیا۔ یہ مقام بہت سرد تھا اور پھل کثرت سے پائی جاتی تھی اور لوگ شیر کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں کے حاکم نے اطاعت اختیار کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد صاحب علی بن الد ارسلان نور پر حملہ کرنے کے لیے مامور ہوا۔ اس نے فتح حاصل کر کے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا اور علی بن قدر جوغ کو وہاں کا گورنر متعین کیا۔ 412 ہجری میں محمود کشمیر کی طرف بڑھا اور لوہکوٹ کا محاصرہ کیا۔ یہاں 1 ماہ قیام کیا لیکن اسے ناقابل تسخیر پا کر لاہور اور باگر چلا گیا اور پھر وہاں سے غزنی کوچ کر گیا۔ 15واں حملہ 413 ہجری میں گوالیار اور کالنجر پر ہوا تھا۔ اس کی تفصیل نظام الدین احمد نے یوں بیان کی ہے۔ 413 ہجری میں محمود نے نندا کے ملک پر حملہ کیا اور جب وہ قلعہ گوالیار پر پہنچا تو پہلے یہاں کا محاصرہ شروع کیا۔ 4 دن بعد یہاں کے راجا نے 35 ہاتھی پیش کر کے پناہ طلب کی۔ محمود اس پر راضی ہو گیا اور پھر کالنجر کی طرف بڑھا جو اپنے استحکام کے لحاظ سے بے نظیر سمجھا جاتا تھا
جب محمود غزنوی نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا تو راجہ نندا نے 300 ہاتھی پیش کیے اور اسی کے ساتھ ہندی زبان میں کچھ اشعار محمود کی تعریف میں بیان کیے۔ چونکہ یہ ہاتھی بغیر محاوتوں کے تھے، اس لیے محمود نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سوار ہو گئے، جس پر نندا کو سخت تعجب ہوا۔ ہندی قصیدے کا مفہوم بھی اپنے دربار کے ہندی جاننے والے شعراء سے دریافت کیا اور بے انتہا مسرور ہو کر 15 قلعوں کی حکومت نندا کو سپرد کر دی۔ فرشتے کا بیان ہے کہ قلعہ کالنجر بھی انہی قلعوں میں تھا، اور نندا نے اس عنایت کے شکریہ میں بہت سا زر و جواہرات محمود غزنوی کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اس حملے کے متعلق بھی بعض مورخین کو اشتباہ ہے، کیونکہ کالنجر کے قرب و جوار میں اس سے قبل محمود کا جانا ثابت ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے کالنجر کو بھی فتح کیا تھا۔ علاوہ اس کے اس سے قبل جن جن حملوں میں کالنجر کا ذکر آتا ہے ان میں گوالیار کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حملہ حقیقتاً الگ ہے اور خصوصیت کے ساتھ کالنجر مفتوح کے لیے عمل میں آیا تھا۔ سومناتھ کا حملہ 16واں حملہ 416 ہجری تا 417 ہجری میں سومناتھ پر کیا گیا۔ محمود غزنوی کا یہ حملہ بہت مشہور ہے اور تمام مورخین نے اس کے تفصیلی حالات بیان کیے ہیں، جنہوں نے ابن اسیر اور میرخوند کا اتباع کیا ہے۔ وہ اس حملے کی ابتدا 416 ہجری میں ظاہر کرتے ہیں اور فرشتے کے مطابق 415 ہجری۔ چونکہ اس حملے کا قدیم ترین بیان ابن اسیر ہی کا ملتا ہے اور مورخین مابعد نے زیادہ تراشی سے استفادہ کیا ہے، اس لیے ہم بھی اس سے اخذ کر کے مختصر واقعات اس حملے کے بیان کرتے ہیں۔ سومناتھ کا بت ہندوستان کے تمام بتوں سے زیادہ جلیل القدر سمجھا جاتا تھا۔ یوں تو وہاں ہمیشہ ہجوم رہتا تھا، لیکن چاند گرہن کے وقت وہاں زائرین کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی تھی۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ روحیں جسم سے جدا ہونے کے بعد یہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور سمندر کا مد و جزر بھی گویا اس کی پرستش ہے جو وہ سومناتھ کے مقدس دیوتا کے حضور پیش کیا کرتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے قیمتی تحائف آتے ہیں اور مندر کے خدام ان کو کام میں لاتے ہیں۔ علاوہ اس کے 10,000 گاؤں بھی اس مندر کے مصارف کے لیے وقف تھے، اور بے شمار زر و جواہر اس مندر کے اندر پائے جاتے تھے۔ ہر چند دریائے گنگ کا فاصلہ یہاں سے 200 فرسنگ تھا، لیکن روزانہ وہاں سے پانی لا کر بت پر چڑھایا جاتا تھا، اور 1000 برہمن ہر وقت پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ علاوہ ان کے 300 آدمی صرف اس لیے مقرر تھے کہ جاتریوں کے سر اور ریش مونڈا کریں، اور 350 ماہرین موسیقی مندر کے دروازے پر نغمہ اور رقص میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب محمود غزنوی ہندوستان کے دوسرے مندروں کو مسمار کر رہا تھا تو یہاں کے ہندو کہا کرتے تھے کہ سومناتھ ان بتوں سے ناراض ہے، ورنہ کسی کی مجال تھی کہ انہیں تباہ کرتا۔ جب محمود کو یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے سومناتھ پر حملہ ضروری قرار دے دیا، اس خیال سے کہ جب میں اسے مسمار کر دوں گا تو پھر ہندوؤں کا یہ خیال دور ہو جائے گا اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ شعبان 414 ہجری کی 10ویں تاریخ تھی کہ محمود غزنوی 30,000 سواروں کے ساتھ علاوہ والنٹیئرز کے غزنی سے ملتان کی طرف روانہ ہوا اور وسط رمضان میں وہاں پہنچ گیا۔ چونکہ ملتان کے آگے راستہ صحرائی اور بے آب و گیاہ تھا، اس لیے اس نے 3000 اونٹوں پر سامان رسد تیار کیا اور نہلواڑہ کی طرف چل دیا۔ جب وہ صحرا طے ہو چکا تو اس نے ایک قلعہ دیکھا جو آدمیوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کنویں میں بھی کثرت تھی۔ محمود نے اس قلعے کو فتح کیا اور آئندہ سفر کے لیے پانی فراہم کر کے اہل نواڑہ کی طرف کوچ کیا، جہاں وہ شروع ذی قعدہ میں پہنچ گیا۔ نہلواڑہ کا سردار بھیم محمود غزنوی کی خبر سنتے ہی شہر سے بھاگ گیا اور کسی قلعے میں جا کر جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ محمود آگے بڑھا اور راستے میں متعدد قلعوں کو فتح کرتا ہوا بلوارہ تک پہنچا، جہاں سے سومناتھ 2 دن کے سفر پر تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اس اعتقاد کی بنا پر کہ سومناتھ ان کی مدد کرے گا محمود کا مقابلہ کیا، لیکن افسوس ہے کہ سومناتھ نے ان کی کوئی مدد نہ کی اور محمود نے ان کو بھی تحقیق کر کے سومناتھ کا راستہ صاف کر لیا۔ وسط ذی قعدہ میں جمعرات کے دن وہ سومناتھ پہنچا۔ یہاں ایک مضبوط قلعہ سمندر کے ساحل پر بنا ہوا تھا اور ساری آبادی محمود کی اس حماقت پر ہنس رہی تھی، کیونکہ اس کے پندار میں سومناتھ کے ساتھ اس گستاخی کی سزا میں تمام مسلمانوں کو تباہ ہو جانا بالکل یقینی تھا۔ دوسرے دن جمعہ کو جب حملہ شروع ہوا تو ہندو سپاہیوں نے قلعے کی دیوار سے اپنے اپنے مقامات چھوڑ دیے، اور اس طرح مسلمانوں کو زینہ لگا کر دیواروں پر چڑھ جانے کا موقع مل گیا۔
محمود نے اندر داخل ہوتے ہی قتل عام کا حکم دے دیا اور باوصف اس کے کہ سومناتھ کے پجاری اپنی کامیابی کے لیے سربسجود تھے، ان کی دعا قبول نہ ہوئی اور سومناتھ فتح ہو گیا۔ دوسرے دن ہندوؤں نے پھر کچھ مقابلہ کیا لیکن بیکار، اور آخرکار محمود غزنوی نے اس مندر کو توڑ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ مندر لکڑی کے 56 ستونوں پر قائم تھا اور بدھ کے قریب سونے کی زنجیر 2 من وزن کی آویزہ تھی۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے پر یہ زنجیر ہلائی جاتی تھی تاکہ گھنٹے بجیں، پجاری اور برہمن حاضر ہو جائیں۔ اس مندر کا خزانہ بھی وہیں قریب تھا، جس میں بہت سے سونے چاندی کے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر جواہر کار مرصع نقاب پڑے ہوئے تھے۔ اس حملے میں 50,000 ہندو مارے گئے اور 20 لاکھ دینار کی قیمت کا مال محمود غزنوی کے ہاتھ آیا۔ تاریخ الفی میں بھی کم و بیش یہی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب محمود غزنوی بت توڑنے کے لیے آمدہ ہوا تو پجاریوں نے عرض کیا کہ اگر اس بت کو نہ توڑا گیا تو وہ کروڑوں اشرفیاں پیش کریں گے، لیکن محمود غزنوی نے کہا کہ میں بت شکن ہوں، بت فروش بننا پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد جب اس نے بت توڑا تو اس کے اندر جس قدر خزانہ اسے ملا وہ برہمنوں کے وعدے سے بہت زیادہ تھا۔ حملہ سومناتھ سے فارغ ہونے کے بعد محمود غزنوی راجہ بھیم حاکم نہلواڑہ کو مغلوب کرنے کے لیے روانہ ہوا، جو کندما میں پناہ گزین تھا۔ جب محمود قلعے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس کے چاروں طرف پانی کثرت سے بہہ رہا ہے۔ اس نے چند غوطہ لگانے والوں کو متعین کیا کہ اس کی گہرائی معلوم کریں۔ ایک جگہ وہ پایاب تھا، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر عبور کرتے وقت مد آ گیا تو ساری سپاہ غرق ہو جائے گی۔ محمود نے کچھ پرواہ نہ کی اور اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حاکم قلعہ بھاگ گیا اور بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ملا نظام الدین احمد نے طبقات اکبری میں لکھا ہے کہ جب محمود نے سومناتھ سے واپسی کا ارادہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان کا بڑا راجہ پرم دیو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، لیکن محمود نے اس وقت اس سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور براہ سندھ ملتان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اسے بہت تکلیف ہوئی اور سپاہ کا ایک حصہ پانی اور رسد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ واپسی میں محمود غزنوی نے زیادہ مغرب کی طرف ہٹا ہوا راستہ اختیار کیا، جس کی تصدیق جامع الحکایات اور منہاج السراج سے بھی ہوتی ہے۔ صاحب طبقات ناصری نے اس دشواری اور تکلیف کا ذکر زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، محمود نے جب سندھ اور منصورہ ہوتے ہوئے سومناتھ سے واپسی کا ارادہ کیا تھا تو اس نے رہنما تلاش کیا، چنانچہ ایک ہندو راضی ہوا اور ساتھ ساتھ ہو لیا۔ ایک رات چلنے کے بعد جب قیام ہوا تو معلوم ہوا کہ یہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ محمود نے رہنما کو بلا کر دریافت کیا کہ پانی کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ پانی کہاں، میں تو سومناتھ کا پجاری ہوں اور میں نے انتقام لینے کے لیے تمہاری ساری فوج کو قصداً اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ محمود غزنوی نے یہ سن کر اسے قتل کرا دیا اور سر بسجود ہو کر خدا سے مدد طلب کی۔ چنانچہ تھوڑی دیر رات گزری کہ شمال کی جانب روشنی نظر آئی۔ محمود نے اسی وقت کوچ کر دیا اور صبح کو جس جگہ وہ پہنچا وہاں پانی موجود تھا۔ صاحب روضۃ الصفا نے بیان کیا ہے کہ جب محمود سومناتھ کی مہم سے فارغ ہو گیا تو اس نے وہاں چند سال قیام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وزراء نے خراسان کے قرب سے علیحدہ رہنے کا مشورہ نہیں دیا اور مجبوراً اسے غزنی واپس جانا پڑا تھا۔ لیکن واپسی کے وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ یہاں کسے حاکم مقرر کیا جائے۔ آخرکار سب کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ یہاں کا حاکم اسی نواح کا رہنے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ والبشلم خاندان میں، جو قدیم شاہی خاندانوں میں سے سب سے زیادہ معزز خاندان تسلیم کیا جاتا ہے، جستجو کی گئی کہ اس میں صرف ایک فرد باقی رہ گیا تھا جو برہمنوں کی طرح مرتاز زندگی بسر کرتا تھا۔ محمود نے اسے یہاں کا حاکم مقرر کیا اور غزنی واپس چلا گیا۔ لفظ سومناتھ کی تشریح کے بیان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ مرکب ہے سوم اور ناتھ سے۔ سوم ایک بادشاہ کا نام تھا جس نے یہ بت نصب کیا اور اس کا نام ناتھ رکھا۔ کثرت استعمال سے بعلبک کی طرح یہ دونوں لفظ مل کر ایک ہو گئے۔ ہندی میں ناتھ کے معنی بزرگ کے ہیں۔ ڈاکٹر برڈ نے ایک جگہ ظاہر کیا ہے کہ یہ سنسکرت کے لفظ شمبھو ناتھ سے ماخوذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہی قائم بذات دیوتا، اور دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے یہ سوم اور ناتھ سے مرکب ہے،
جس کے معنی ہیں چاند کے دیوتا، اور مہادیو کے مختلف ناموں میں سے ایک نام یہ بھی تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی۔ البیرونی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سومناتھ میں کوئی بت نصب نہ تھا، صرف اس بت کا استھان تھا۔ مسٹر ولسن نے بھی اس سے انکار کیا ہے اور اس بات کا قائل نہیں ہے کہ محمود غزنوی نے وہاں کوئی بت توڑا ہوگا، کیونکہ قدیم مسلمان مورخین نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ علاوہ اس کے فرشتے کا یہ بیان ہے کہ بت کے اندر سے جواہرات نکلے، یہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہاں کوئی بت تھا بھی تو وہ بالکل ٹھوس تھا، جس کے اندر کوئی چیز نہ رکھی جا سکتی تھی۔ 17واں حملہ جاٹوں کے خلاف۔ 17واں حملہ 417 ہجری میں جوت کے جاٹوں پر کیا گیا تھا۔ نظام الدین احمد نے اس حملے کا ذکر اس طرح کیا ہے: 417 ہجری میں ان جاٹوں کو شکست دینے کے لیے جنہوں نے سومناتھ سے واپس آتے ہوئے ان کی فوج کو پریشان کیا تھا، محمود غزنوی ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر اس نے حکم دیا کہ 1400 کشتیاں تیار کی جائیں اور ہر کشتی میں 3 آہنی شاخیں 2 پہلو میں اور ایک سامنے نصب کی جائیں، تاکہ ان کے صدمے سے دشمن کی کشتیاں غرق ہو جائیں۔ ہر کشتی میں بہت سے تیر انداز اور قارورہ باز بٹھائے جائیں۔ الغرض اس شان سے محمود غزنوی نے جاٹوں کا مقابلہ کیا تھا، جو اپنی عورتوں اور بچوں کو جزائر میں بھیج کر لڑنے کے لیے آمادہ ہو کر آئے تھے۔ بعض کا بیان ہے کہ ان کے پاس 4000 اور بعض کا خیال ہے کہ 8000 کشتیاں تھیں۔ جب دونوں طرف کے بیڑے ایک دوسرے سے متصادم ہوئے تو سخت جنگ شروع ہوئی، لیکن شاخوں کے صدمے سے جاٹوں کی کشتیاں کثرت سے تباہ ہوئیں اور بہت سے لوگ غرق ہو گئے۔ اس کے بعد محمود غزنوی وہاں پہنچا جہاں جاٹوں کے خاندان پناہ گزین تھے، اور انہیں قید کر کے غزنی واپس چلا گیا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ سلطنت لاہور تباہ ہونے کے بعد جاٹوں نے قوت حاصل کر لی ہوگی اور وہ اپنے جوار کے لوگوں کو ستاتے ہوں گے۔ ان کا اپنے ملک سے چل کر اتنی کثیر کشتیاں فراہم کرنا اور بڑی قوت سے مقابلہ کرنا کافی شہادت اس امر کی یہ ہے کہ ان کی قوت بہت بڑھ گئی تھی۔ ابن اسیر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے منصورہ پر حملہ کر کے وہاں کے مسلمان امیر کو سخت پریشان کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا کوہستانی علاقہ مراد ہے، لیکن غالباً اس سے مقصود کوہستان نمک ہوگا جو ملتان سے ملا ہوا ہے۔ اب جاٹ اور زیادہ شمال مشرق کی طرف ہٹ گئے، لیکن ان کی بعض جماعتیں اب بھی اپنا اصلی وطن اسی سلسلے کوہستان کو ظاہر کرتی ہے۔ البتہ سب سے زیادہ تعجب خیز امر یہ ہے کہ محمود غزنوی اور جاٹوں نے کیوں کر اس قدر جلدی کے ساتھ اتنا بڑا بیڑا تیار کر لیا ہوگا، اور اس نے کیوں خشکی کی لڑائی کو چھوڑ کر دریا کی جنگ کو ترجیح دی۔ اگر محمود ایسا کر سکتا تھا تو حملہ سومناتھ میں ایسا کیوں نہ کیا، اور وہاں سے واپس ہوتے ہوئے کیوں نہ اس نے دریائے سندھ سے اسی طرح فائدہ اٹھایا؟ اگر یہ جواب دیا جائے کہ محمود غزنوی نے ایسا صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہندوستان کی بارش اور گرمی سے قبل غزنی واپس جائے گا، تو بھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ حملہ 417 ہجری میں یعنی 22 فروری 1026 عیسوی کو ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کے پاس کافی وقت تھا کہ وہ غزنی واپس آ جاتا، اور پھر افغانستان کی سردی شروع ہونے سے پہلے وہ ملتان روانہ ہو جاتا۔ یہ اعتراض ہے مغربی مورخین کا، جس میں انہوں نے صرف قیاس سے کام لیا ہے۔ اگر وہ غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ محمود غزنوی اسی حملے میں دریائی جنگ پر مجبور تھا، اور خشکی میں کبھی وہ جاٹوں کا استحصال نہ کر سکتا تھا، چونکہ جاٹوں کا مامن ایسی جگہ تھا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اس لیے ان تک پہنچنے یا انہیں جنگ میں مبتلا کرنے کے لیے خشکی بالکل بیکار ثابت ہوتی۔ رہا یہ امر کہ محمود غزنوی کیوں کر اس قدر جلد اتنی کثیر تعداد میں کشتیاں تیار کر سکا، تو اس کے محال ہونے کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی۔